حرام میں لذت زیادہ ہے، حرام میں سرور زیادہ ہے، حلال میں لذت تھوڑی ہے، ذائقہ تھوڑا ہے۔ ذائقہ تو تھوڑا ہے پر جو جنت کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا کثیر ہے، جو خدا کے قرب کا ذائقہ ملے گا وہ بڑا اعلیٰ ہے، جو ایمان کی لذت نصیب ہوگی اس کی کیا بات۔ تو رزق حرام کا چکر، رزق حرام کا چکر ہم نے چکر ہی چلا دیا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، لوگ کسی کا مال غصب کر کے، کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی کو جو ہے وہ کینچی لگا کے راضی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ تیرے منہ میں حرام کا چلا گیا، 40 دن تک اللہ تیری عبادت ہی قبول نہیں کرے گا۔ ایک لقمہ، ایک لقمہ، ایک لقمہ تیرے منہ میں اگر حرام کا چلا گیا تو نگل گیا، 40 دن تک اللہ تیری عبادت قبول نہیں۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حرام رزق کھانے والے کو نماز میں لذت نصیب نہیں ہوتی، رزق حرام کھانے والے کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا، واعظ و نصیحت کا اسے فائدہ نہیں ہوتا، جب تک حرام چھوڑ کے حلال کی طرف نہیں آتا اتنی دیر تک اسے عبادتوں کا ذائقہ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور پتہ ہے رحمت للعالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ ساری رات بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سونے آپ نے کہہ دیا ہے تو پاک ہو گیا ہے، کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ حضور اس کا جرم کیا ہے، اس کی سزا اس نے کیا کر دیا ہے؟ تو میرے رسول پاک نے فرمایا جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام رزق تھا، اور جو کپڑے پہن کے آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کے ہیں، فرمایا جو پیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے، اور جو گھر چھوڑ آیا ہے وہ بھی ناجائز کمائی کا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے آیا ہے، خدا کو۔ اور ہمیں پتہ ہے ہمارا رزق کس طرح کا ہے، ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں جان بوجھ کے۔ مجھے پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، مجھے پتہ نہیں چین کوئی نہیں، سرور کوئی نہیں، بچے آباد کوئی نہیں، حالات ٹھیک کوئی نہیں، پتہ تو ہے ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے، بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ حرام بیٹی کہ شوہر نے اسے پریشان کیا، نا بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، تو پھر بھی بیٹی کے شوہر نے پریشان کیا، جا اپنے ابا جی سے حصہ لے کے آ، تو بیٹی بیچاری مجبور ہو کے آ گئی حصہ، تو باپ کیا کہتا ہے میرا مرے دا منہ نہ ویکھی، پیسے لے جا تے میرے مرے دا منہ، تے بھائی کہنے نے تو ساڈے گھر نہ وڑی تے حصہ لے جا، تے تو نہ واڑی تے تو نہ مرے دا منہ وکھائی، کوئی عرض نہیں، ضروری ہے بھئی جب اللہ رسول نے حصہ مقرر کر دیا ہے، نبی پاک نے فرما دیا ہے بیٹی کا حصہ ہے، اور جی میں نے اس کی شادی نہیں کی تو بیٹے کی شادی نہیں کی، بیٹے کی شادی نہیں کرتے اس پیسے نہیں لگتے، بول لینا تو اس کو بھی کہنا ٹھیک ہے تجھے پیسے دے دیے تھے شادی کر دی تھی، 80,000 کے تو پٹاخے آئے تھے، اور جو ہے وہ 45,000 تو ناچنے والے لے گئے تھے، تو لہذا تیرا بھی حصہ کوئی نہیں۔ لیکن کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے کہ بیٹوں کے لیے سنبھال سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے ہاتھ میں بندوق لے کے اسی باپ پر گولیاں تان لیں، ان کے لیے سنبھال سنبھال کے رکھنا، چاہے بیٹے اسی باپ کا گریبان تھام کے کہیں یہ تو نے کیا 6 قلعے بنائے ہیں، وہ ہے نا اس کا ابا کمال کا جس نے 600 قلعہ بنایا ہے۔ میرے دوست یاد رکھ، خیال کر، نہ بیٹی کا حصہ دبا، نہ اس کے ساتھ زیادتی کر، نہ ظلم کر، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، جو جس کا حق ہے تو اسے دے، تو اسے اس کا حق دے، اللہ اپنے فضل سے تجھے کئی گنا کر کے واپس فرما دے گا، اللہ کئی گنا کر کے تجھے واپس دے دے گا، اللہ کئی گنا کر کے دے دے گا۔ عزیز دوستو یاد، ہمارے استاد گرامی رحمت اللہ علیہ محدث بھاولپوری، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میری 80 قلعے زمین ہے، بیٹیاں حصہ مانگتی ہیں، اگر بیٹیوں کو دے دوں تو باقی صرف میرے پاس 65 بچتے ہیں۔ تو مرید تھے، حضرت صاحب نے اسے قریب بلایا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھا، فرمانے لگے دیکھ میرا دل تیری بات سن کے کیسے دھک دھک کرنے لگا ہے، پھر اس کا ماتھا چوما،
کہنے لگے اس فقیر کی بات مان اور 15 کلے بیٹیوں کو دے دے، اللہ برکت دے دے گا، اللہ برکت دے دے گا۔ وہ شخص ہمیں بات سنایا کرتا تھا، کہتا تھا میں نے 15 کلے بیٹیوں کو دے دیے، ان کا حصہ ان کو دیا، تھوڑے دن گزرے، میری وہ زمین جو ہزاروں کی تھی اللہ نے فضل کیا اور میری زمین سے موٹر وے گزر گئی۔ کہتے ہزاروں کی پہلی لاکھوں کی ہو گئی، ہزاروں کی لاکھوں کی۔ کہتا میں حضرت صاحب کی خدمت میں آیا، میں نے کہا حضور میرا ایک اور پروگرام بنا ہے۔ میں کہا وہ کیا؟ کہنے لگے میرا دل کیا 50 رکھ لوں، 15 کلے اور بیٹیوں کو دینے کا پروگرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب کرم فرمائے گا، میرا اللہ رحمت فرمائے گا، جس نے پہلے اتنی برکت دی ہے اور برکت عطا فرمائے گا۔ رزق حلال، رزق حلال۔ پترا لئی تیاں لئی پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیراں، چپ رہنا تے منہ کچھ بھی نہ کہنا، تیاں دیاں تقدیراں۔ ان کو پتہ ہے خامد نے دتکار دیا تو بھائی کے پاس تو جانا ہے نا، تو بیچاری چپ کر جاتی ہے، حالانکہ اس کا پورا پورا حصہ ہے۔ اور پھر یہ صرف اس کے لیے نہیں جس کی 15 مربع زمین ہے، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے نا۔ ہاں یاد رہے آپ لوگ، ایک لگائی ہوئی ہے چھوڑی ہوئی ہے، آج چھوڑ دیں ذرا، یہ بات یاد کر لیں، جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے، 2.5 مرلے کا، 2.5 مرلے کا، اور اس کی قیمت صرف 5 لاکھ ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی بنتا ہے، اس کی بیٹی کا حصہ بھی۔ ہاں او چودھری صاحب سے تنقید کرنا سوکھا تے اپنی اصلاح کرنا اوکھا۔ بھائی جس کا 2.5 مرلے کا مکان ہے اور 5 لاکھ کا ہے اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں، تو 15 ہزار 25 ہزار بھی آئے تو بیٹیوں کا حصہ تو حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ جو تمہارا ہے وہ استعمال کرو، اور جو تمہارا نہیں اسے کبھی بھی استعمال، اور حلال کھاؤ گے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر کھیتی باڑی کرتے ہو، کھیتی باڑی، آپ کو پتہ ہے کھیتی باڑی کی فضیلت کیا ہے؟ اسی آنے بندہ پٹھے وڈ دے تو پتہ ہے پٹھا وڈ سڑنا نیکی پیا کرتا ہے۔ کھیتی باڑی کرنا فرض کفایہ ہے، کھیتی باڑی کرنا فرض، اگر سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اس طرح کھیتی باڑی کرنا، وہ کسان کا شکریہ ادا کیا کریں جو آپ کے حصے کی نیکی کر رہا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں جو بیچارہ ہل چلا کے بیج بو کے پانی دے کے آپ کے حصے کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ اسے پٹھے وڈ کہہ کے تنقید کا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کھیت لگایا، درخت لگایا، جس شخص نے کوئی پھل کوئی پھول اگایا، فرمایا اگر کوئی ایک پرندہ بھی چونچ بھر کے کھا گیا تو اللہ لگانے والے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، لگانے والے کے۔ تو نہ سمجھا کرو کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میں عبادت میں ہوں، وہ جو حال چلا رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو کھاد بکھیر رہا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہے، وہ جو اپنی فصلوں کو پانی لگا رہا ہے وہ بھی عبادت۔ محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بابا جی ہاتھ کامتے ہیں، راشا تاری ہے اور کئی پکڑی ہے، رمبا پکڑا ہے تو زمین کھود رہے ہیں، درخت لگا رہے ہیں۔ محمود غزنوی نے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، کہنے لگے بابا جی آپ کی عمر بتاتی ہے کہ درخت جوان ہونے سے پہلے آپ انتقال کر جائیں گے، خبریں تو اللہ کے پاس ہیں لیکن جو روٹین ہے، جو مزاج ہے، تو آپ تو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے، نہ پھل کھائیں گے، تو ہاتھ آپ کے کام کیا تو نہ لگائیں۔ تو بابا جی کہنے لگے میں نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میں چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا تو میرے نواسے تو بیٹھیں گے نا، بچوں کے لیے صحیح۔ محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، اپنے غلام سے کہنے لگے اشرفیوں کی تھیلی لا، وہ اشرفیوں سے بھری تھیلی لا کر بابا جی آپ کا انعام ہے۔ تو بابا جی مسکرا پڑے، کہنے لگے بادشاہ تو کہہ رہا تھا کھیتی باڑی کا پھل آپ کو نہیں ملے گا، میں نے تو لگایا ہی نہیں، پہلے ہی پھل مل گیا ہے، میں نے تو لگایا نہیں اور پھل مجھے پہلے مل گیا ہے۔ محمود غزنوی بڑا راضی ہوا، کہنے لگا بابے کو ایک تھیلی اور دو، بابے کو ایک تھیلی، بابا جی کو ایک تھیلی اور دے دی۔ بابا جی ہنس پڑے، کہنے لگے محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، دیکھ میری وفا کا اجر، لوگوں کے باغ سال میں ایک بار پھل دیتے ہیں، میرے باغ نے 2 بار دے دیا ہے۔ تو محمود کہنے لگا تیسری بھی دو بابا جی کو، بابا جی کو تیسری بھی دو۔ عزیزو یاد رکھیے گا، تو کوشش تو کر، تو نکل تو صحیح، پھل کون دیتا ہے؟
پھل کون دیتا ہے؟ مالی دا کم پانی دینا او پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی کر، رزق کون دے گا؟ وابتغوا من فضل اللہ، تو نکل جا اللہ کا فضل تلاش کر۔ ایک ہے یہ، اور ایک ہے نوکری کرنا، کسی کی نوکری۔ حضور نے فرمایا باقی عبادت کرنے والے کو ایک اجر ملے گا، جو نوکری کرتا ہوگا اور نماز پڑھے گا اللہ ڈبل نماز کا ثواب عطا فرمائے گا، جو نوکری کر کے روزہ رکھے گا ڈبل روزے کا ثواب ملے گا، جو نوکری کر کے صدقہ کرے گا ڈبل صدقے کا ثواب ملے گا۔ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے تو پہلے مزدور بتائے کہ پسینہ نکلا بھی ہے کہ نہیں، یعنی یہ حدیث تو یاد ہے مزدور کو، تو مزدور یہ بھی تو بتائے کہ پسینہ نکلا کہ نہیں نکلا، اس نے محنت کری کہ نہیں کری۔ تو بھائی جو مزدوری کرے گا اللہ کتنا اجر دے گا؟ دگنا، دگنا اجر دے گا جو کسی کی نوکری کرے، اور جو مزدوری کرے، جو مزدوری کرے، جو محنت کرے، کوشش کرے، سویرے فیکٹری میں کام کرنے گیا، واپس آیا تو ایک بندے نے ریت کی 2 ٹرالیاں گرا رکھی تھی، کہنے لگا ٹھیکہ کر لو میں تیری اندر پھینک دیتا ہوں، مزدوری کر رہا ہے مزدوری، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تو تھک گیا بس کر دے، تو کہتا ہے میری 2 جوان بچیاں ہیں میں نے شادی کرنی ہے، مزدوری کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو محنت کر کے، یہ جو بوجھ اٹھا کے، یہ جو اپنے سر پہ دابڑا رکھ کے مزدوری کر رہا ہے، اسے معمولی نہ سمجھو، اسے عام آدمی نہ سمجھو، الکاسب حبیب